بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے اور اچھا پڑھ رہے ہوں گے۔ ہم آج سے آپ کی اردو کی کتاب شروع کر رہے ہیں جو کہ کلاس گریڈ 2 اور یکساں قومی نصاب 2020 کے مطابق ہے، اور یہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی ہے۔ بچوں، فہرست میں سب سے پہلے ہم حمد نظم پڑھیں گے۔ حمد نظم پڑھیں گے بیٹا۔ یہ سبق نمبر 1 شروع کرنے سے پہلے انہوں نے سوچیں اور بتائیں۔ اس میں کچھ کویسچنز، انہوں نے 2 کویسچن رکھے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ سب بچے مل کر مجھے بتائیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاند، سورج، ستارے، پھل پھول، سبزیاں اور کیا ہے، پہاڑ، دریا، سمندر اور دریا، درخت، چرند پرند، ہمیں ایسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور پھر کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے۔ خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اور خالق کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا۔ آگے بچوں، حمد نظم ہے، اس کو ہم شروع کرنے ہیں، اور شروع کرنے سے پہلے تلفظ سیکھیں۔ تلفظ کیا ہیں؟ رحمت، عجب، ہمت، عزت، علم، دولت۔ کیا ہے؟ رحمت، عجب، ہمت، عزت، دولت، عزت، علم اور دولت۔ بیٹا ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے برکت، نعمت کا زیادہ ہو جانا۔ شان کیا ہے؟ مرتبہ، رتبے کو بھی کہتے ہیں۔ گواہی، ثبوت۔ گواہی کا کیا مطلب ہے؟ ثبوت۔ مولا، مالک، آقا۔ مولا کس؟ مالک، آقا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ مراد ہے۔ عجب، عجیب، انوکھا، اور انوکھا کس کو کہتے ہیں؟ جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہو۔ رب، پالنے والا۔ کیا ہے؟ رب، پالنے والا۔ بچوں، حمد نظم سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمد سے کیا مراد ہے؟ حمد سے مراد ایسی صنف نظم ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی اس میں بتائی ہوئی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس نظم کو ہم حمد کہتے ہیں۔ اچھا بچوں، اب ہم حمد سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ سب بچے مجھے بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ ہمارا قبلہ ہے۔ اب اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ پہلے، اللہ تو ہے رحمت والا، نام ہے تیرا برکت والا، دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری ذات الہی، تو ہی مالک، تو ہی رب ہے، مولا تیری شان عجب ہے۔ چاند اور سورج، پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے، ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے رستے پہ چلانا، ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ اور یہ ہمارے لیے کس نے لکھی ہے؟ ساقی جاوید نے۔ جو نظم لکھنے والا ہوتا ہے اس کو ہم شاعر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے شاعر کا کیا نام ہے؟ ساقی جاوید۔ اور یہ نظم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ساقی جاوید اس نظم میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تو ہے رحمت والا، اے اللہ تعالیٰ تو رحمت والا ہے، تیرا نام ہے برکت والا، کہ تیرا نام دے کر بہت زیادہ برکت ہم محسوس کرتے ہیں، اور ہر طرح کوئی تیرا نام لینا پسند کرتا ہے۔ دیتی ہے ہر چیز گواہی، اور تیری ہر چیز تیری گواہی دیتی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی کوئی چیزیں ہیں، جیسے پھل پھول، دریا، پہاڑ،
چاند، سورج، یہ سب تیری گواہی دیتے ہیں کہ ان سب کو تم نے بنایا ہے۔ پاک ہے تیری ذات الہی، اے اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تو ہی مالک، تو ہی رب ہے، اور تو ہی سب کا مالک ہے، اور تو ہی سب کا رب ہے۔ مولا تیری شان عجب ہے، اے اللہ تعالیٰ تیری شان عجیب ہے۔ چاند اور سورج، پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے، اور یہ چاند، سورج، پھول اور تارے تو نے کتنے پیارے پیارے بنائے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہم چاند دیکھیں، چاند جب آتا ہے تو رات کو بہت زیادہ آسمان پر چمکتا ہوا خوبصورت لگتا ہے، اور سورج جب تک اگر سورج نہ ہوتا بچوں تو پھر ہم دن کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ تھا، تو ہم کسی بھی چیز کو کلیئر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ پھول اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، اور تارے جو ہیں وہ رات کو چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح لگتے ہیں۔ تو نے بنائے کتنے پیارے، اور یہ سارے تم نے کتنے پیارے بنائے ہیں، ہم کو سیدھی راہ دکھانا۔ اور پھر یہ دعائیہ اشعار ہیں۔ پہلے اشعار میں شاعر نے جو جتنے بھی اشعار ہیں اوپر دیے ہوئے، اس میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، اور اب لاسٹ میں آ کر اللہ تعالیٰ سے شاعر دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھی راہ دکھانا، ہم کو سیدھی راہ دکھانا، نیکی کے راستے پہ چلانا، اور نیکی کے راستے پر چلانا، جو نیکی پر چلتا ہے راستہ اس پر ہمیں چلانا، ہمت دینا، عزت دینا، اور ہمیں ہمت اور عزت دیے رکھنا، علم کی یا رب دولت دینا، اور ہمیں علم کی دولت دینا۔ اب آگے بیٹا ٹھہریں اور بتائیں، آپ نے بتانا ہے ہر چیز کس بات کی گواہی دیتی ہے؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کس بات کی گواہی دیتی ہے کہ پاک ہے تیری ذات الہی، اللہ تعالیٰ کی پاکی اور صفائی کی دعوت گواہی دیتی ہے۔ ہماری بگڑی ہوئی بات کون بناتا ہے؟ ہماری بگڑی ہوئی بات اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں بناتا۔ جب بھی ہم مصیبت میں ہوتے ہیں اور تو اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتے ہیں، یا جب بھی ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرماتا ہے۔ پھر ہم نے ادھر دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا نام برکت والا ہے، دنیا کی ہر شے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے اور دوسروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اب کالم آپ نے کیا سمجھا؟ اس میں ہے کہ مثال کے مطابق کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف کالم بے، اب کالم الف میں یہ ہے کہ اللہ تو ہے رحمت والا، اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ کالم نام ہے تیرا برکت والا۔ شاباش، یہ سب بچوں کو آتا ہے۔ دیتی ہے ہر چیز گواہی، پاک ہے تیری شان الہی، کہ ہر چیز گواہی دیتی ہے تیری۔ چاند اور سورج، پھول اور تارے تو نے بنائے کتنے پیارے، تو نے بنائے کتنے پیارے، ویری گڈ۔ اور ہمت کیا ہے؟ ہمت دینا، عزت دینا، ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا، ہمت دینا، عزت دینا، علم کی یا رب دولت دینا۔ پھر نیکسٹ کویشچن ہے کہ بچوں دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں۔ کس کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو رحمت والا کہا گیا ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے کون سے نام آئے ہیں؟ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کے نام کون سے آئے ہیں؟ مالک اور رب۔ اور پھر اگلا کویشچن ہے کہ بتائیں اس نظم کو حمد کیوں کہا گیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ کیا اس نظم کو حمد اس لیے کہا گیا ہے کہ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ نئے الفاظ دینا کا مقصد بچوں کو اچھا، یہ بچوں مل کر بات کریں، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور نیچے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیں۔ زبانی آپ نے دینے ہیں۔ مکان کے سامنے کیا کچھ نظر آ رہا ہے؟ مکان کے سامنے ہمیں درخت،
درخت، گھاس، بنگلے، پھول، پودے، یہ سب ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اور درختوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ درختوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ ہمیں پھل دیتے ہیں، چھاؤں، یہ ہمیں گھنی چھاؤں دیتے ہیں، اور اس سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے جو ہمارے پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے، اور ہم آسانی سے سانس لے سکتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اس تصویر میں آپ کو کیا پسند آیا اور کیا نہیں، وجہ بتائیں۔ اس تصویر میں کیا آپ کو بچوں پسند آیا؟ اس تصویر میں آپ کہیں گے کہ ہمیں کیا پسند آیا بچوں؟ دیکھیں اس تصویر میں ہمیں درخت، پیڑ پودے اور گھاس بہت زیادہ پسند آیا، لیکن اس تصویر میں ایک چیز ہمیں ناپسند آئی، کیوں؟ یہ کہ اس میں کچرا، گاربیج جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ادھر ادھر بکھرا پڑا ہے، جبکہ جو کوڑا دان ہے پاس پڑی ہے، لیکن اس میں پھینکنے کی بجائے اس کے ارد گرد پھینکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر آگے ہے لفظوں کا کھیل، تصاویر پر غور کریں اور مثال کے مطابق معمے میں سے ان تصاویر کے نام ڈھونڈ کر ان کے گرد دائرہ لگائیں، نیچے لکھیں۔ یہ کیا ہے بچوں؟ یہ پھول ہے، اور یہ کیا ہے؟ مولی ہے، یہ آم ہے۔ اچھا، اب ہم نے اس معمے میں سے یہ ڈھونڈنی ہے۔ معمہ کیا ہے؟ پھول، ایک انہوں نے کر کے دکھایا ہوا ہے، اور پھر ہے مولی ہے، اور پھر آم ہے، یہ ہم نے دیکھنی ہے چیزیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیب، گاجر، پھول، آڑو، گاجر، آم، مولی، یہاں پہ مولی آنی چاہیے، وہ بچوں نے غلط لکھا ہے۔ اس میں بچوں آگے بھی ہے، آگے سیب ہے، سیب کہاں سے ہم بنائیں گے؟ سین، یہ سیب، کہاں سے بنے گا؟ سیب نہیں بن رہا۔ یہ آڑو، بچوں یہ آڑو تو بن گیا، اور سیب، سین، یہ اور بے نہیں ہے ادھر، سیب، وہ بھی کے قواعد سیکھیں، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں، اور ان ختمہ اور سختہ کو نمایاں کیا گیا ہے۔ میں نے آم، انار، سیب اور انگور کھائے۔ یہ کیا ہے؟ ختمہ کی تو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو اردو میں فل سٹاپ کہتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں کان، سختہ کیا ہے؟ کوما کو کہتے ہیں۔ ہاتھ میں بھی سختہ لگا ہوا ہے، پھر پاؤں، سختہ، کان اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ دیے ہوئے جملوں میں ختمہ اور سختہ کا نشان لگا کر جملے دوبارہ لکھیں۔ کتاب، کاپی اور پنسل بستے میں رکھ دیں۔ کتاب، سختہ، کاپی اور پنسل بستے میں رکھ دیں۔ ہوا سختہ، پانی سختہ، سورج، چاند اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان پہ آپ نے وہ ختمہ بھی لگانا ہے، ختمہ اور پھر درمیان میں سختہ۔ ہوا سختہ، پانی سختہ، سورج سختہ، چاند سختہ اور تارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ نیلے، پیلے اور سبز رنگ کی پنسلیں لاؤ۔ نیلے، سختہ، پیلے اور سبز رنگ کی پنسلیں لاؤ۔ یہ ہو گیا، اور پھر مثال کے مطابق لکیر کے ذریعے سے واحد الفاظ کو ان کی جمع سے ملائیں۔ یہ بھی ایک کالم نویسی آ گئی ہے۔ واحد اور جمع، واحد کیا ہے؟ پرندہ کا کیا ہوگا؟ پرندے۔ پھر آگے کیا ہے؟ دروازہ، دروازے، دروازہ کا کیا ہے؟ دروازے۔ طوطا،
طوطے، مرغا مرغے، پھر آگے ہے انڈا انڈے. یہ نیکسٹ ہے کہ پڑھیں دیے ہوئے ارکان 1 منٹ میں پڑھیں. 1 منٹ میں کیسے پڑھیں گے؟ بات، پا، تا، ٹا، جا، چا، دا، را، سا، شا، سا، توا، ہا، فا، کا، گا، لا، ما، نا، وا، ہا، با، ہا، بو، پو، تو، ٹو، جو، چو، کو، دو، رو، سو، شو، تو، او، غو، فو، لو، مو، نو، ہو، بے، پے، تے، ٹے، جے، خے، دے، ڈے، رے، سے، لے، نی، ہے، بی، پی، تی، ٹی، جی، جی، چی، دی، ڈی، سی، فی، کی، کی، گی، لی، می، نی، ہی. شاباش، سب بچوں نے میرے ساتھ پڑھا ہے. ویری گڈ. کا مطلب ہے سب کو آتا ہے. اور پھر اب ٹیلی ویژن ٹی وی سے کون سے 3 جملے پڑھیں یا سنیں اور دی ہوئی جگہ پر لکھیں. جیسے کہ یہ ہے کہ میں لائف بوائے صابن سے ہاتھ دھوتا ہوں. کوکو منہ مجھے بھی دو. ڈالدہ جو نام ہے اعتماد کا. جو ایڈ آتے ہیں ان کے جملے آپ نے ادھر لکھنے ہیں. آپ اپنے پاس سے بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی. کہ کچھ نیا لکھیں. دی ہوئی تصویر کے بارے میں 3 جملے لکھیں. ہم نے 3 جملے لکھنے ہیں. یہ تصویر یہ دیکھیں بڑی خوبصورت ہے. پہاڑوں کے درمیان کیا ہے؟ ندی بہہ رہی ہے. یہ ندی ہے. یہ ندی بہہ رہی ہے. اور آسمان کا رنگ کیا ہے؟ نیلا ہے. نیلا، اتنا نیلا بھی نہیں، بادل بھی ہیں. وادی میں بہت سے گھر ہیں. یہ دیکھو بہت سے گھر ہیں. اور ارد گرد سبزہ ہے. یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور ارد گرد جھاڑیاں بھی ہیں. یہ دیکھو جھاڑیاں ہیں اور درخت ہیں، پہاڑ ہیں. یہ بھی سارے. اچھا بچوں، آگے یہ ہے کہ آؤ کریں کام. ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصویریں اکٹھی کریں اور اپنی پسند کی 5 تصویریں اپنی کاپی میں چسپاں کریں. یہ آپ کا ایک ایکٹیویٹی ہے. یہ آپ نے اپنے استاد محترم کی زیر نگرانی اس کو کرنا ہے. اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا. آپ کو میرا لیسن کیسا لگا؟ اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اچھا سا کومنٹ کریں. اور پھر نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کی لیسن لوں گی تو آپ سب نے اپنی اپنی بکس کھولنی ہے تاکہ آپ کو پڑھنا بھی آ جائے ساتھ ساتھ. اللہ حافظ.